جنہوں نے اپنے سینوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کر کے قوم کی رہنمائی اور قوم کا درد لے کر آپ کے درمیان اپنے فرض منصبی کو احسن طریقے سے ادا فرما رہے ہیں۔ نقیب اہل سنت علی جناب عزت مآب مولانا نسیم آسی صاحب بریلی شریف، ان کی شاندار جاندار نقابت سے آپ محظوظ بھی ہو رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں اراکین جلسہ، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس بزم کو سجایا۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور پروردگار حاضرین، ناظرین، سامعین و سامعات سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گفتگو سے پیشتر باعث تخلیق کائنات حبیب پروردگار شفیع روز شمار، سبحان اللہ، جسے خدا نے پیدا فرمایا تو حسن و اعتدال بخشا، ادب دیا تو سیرت کا جمال بخشا، علم دیا تو عالم ما کانا وما یکون بنایا، ہدایت فرمائی تو ہر مشکل و مبہم کا عقد کشا کیا، سیانت و عفاف کو ان سے زینت بخشی، سبحان اللہ، عدل و انصاف کو ان سے قوت دی۔ سبحان اللہ، محرم اسرار خدا، زینت عرش کبریا، محبت وحی و الہی، مظہر ذات کبریائی، اندھی آنکھوں کی ضیا، بہرے کانوں کی جلا، بند دلوں کے رہنما، ارسلہ بالحق و دین الہدا کی بارگاہ ناز میں، غلامانہ، عاشقانہ، محبتانہ، ملتجیانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات حضرت قرنی بتانا کس کو آتا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ حیات حضرت قرنی بتانا کس کو آتا ہے؟ نبی کے ہجر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے؟ نبی کے ہجر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے؟ اور بالخصوص علماء کرام توجہ کریں کہ زباں ساقط، قلم عاجز، زباں ساقط، قلم عاجز، تصور چپ، تخیل گم، زباں ساقط، قلم عاجز، تصور چپ، تخیل گم، مکمل شان مصطفی بتانا کس کو آتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت علم کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت، علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، مکمل شان مصطفی بتانا کس کو آتا ہے؟ اور نبی کی مسکراہٹ، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سب مسکرا کے ایک بار کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مسکراتے رہو سنیوں، مسکراتا ہوا چہرہ بہت حسین لگتا ہے، بے شک سنت بھی ادا ہوگی اور بے شمار فائدے بھی ہیں اس میں۔
سنت کی نیت سے مسکراؤ ثواب بھی ملے گا۔ مسکرا کر کسی سے بات کرو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ واہ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو میاں بیوی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ 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 مسکراتے ہوئے بچوں سے ملو ہائے 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 بچوں کا دل خوش ہوگا۔ واہ 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 تو میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ میں بے شمار فائدے تھے، جی اور وہی مسکراہٹ اگر سنی اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے رہے اور اس سنت کو اپنا لیں تو قسم خدا کی اس کے چہرے بھی نورانی ہو اور زندگی میں بھی انقلاب آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی، نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی میرے سرتاج جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے؟ میرے سرتاج جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے؟ نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی میرے سرتاج جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہے، اللہ ہماری بھی شرکت کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی شرکت کو قبول فرمائے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ آپ جتنا سنجیدہ انداز میں سنیں گے مجھے اتنا ہی اچھا لگے گا۔ یہ منبر رسول ہے اور منبر رسول کا ادب ہمارے اوپر بھی ہے اور آپ کے اوپر بھی ہے۔ ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ہم منبر کی عظمت کو پہچانیں اور اسی کے مطابق ہم اپنے جلسوں کے معیار کو بنائیں۔ جی 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 آج پورے ہندوستان کے جلسے ہماری نظر کے سامنے ہیں اور یہ جلسے ہمارے لیے تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی جی بے شک سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ہمارے علماء کرام منبر شریف پر تشریف فرما ہے کہ منبر کو منبر رہنے دیا جائے، اسٹیج نہ بنایا جائے۔ جی 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 بہت اچھی بات، بہت اچھی منبر کو منبر رہنے دیا جائے، اسٹیج نہ بنایا جائے، اور جب منبر منبر رہے گا تو اس کا تقدس بھی باقی رہے گا۔ بے شک بے شک اور اس کے تقدس کی جب ہم حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے منبروں سے بہتر پیغام پہنچے بے گا۔ شک بے شک بے شک کیونکہ منبر میں جو بھی خطیب ہو یا شاعر ہو یا نقیب ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے جی اپنی گفتگو کا، اپنے کلام کا، اپنے انداز کا، اپنے بیان کا۔ تو جو ہم بیان کریں گے وہ آپ سنیں گے، جو انداز ہم پیش کریں گے وہی انداز آپ قبول کریں گے، جو طرز ہمارا ہوگا وہی آپ کو سننا پڑے گا۔ تو یقیناً سنجیدہ لہجے میں آپ سنیں گے گفتگو، ہماری بات آپ کے دل تک پہنچے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ جل شانہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جاننے والوں کا مقام اعلیٰ ہے، جاننے والوں کا منصب اعلیٰ ہے، جاننے والوں کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے، اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ جاننے والے کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے قالب کو تیار فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے درمیان اپنی مشیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین پر انسان کی صورت میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ سن کر اعتراض کیا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، تو اس مخلوق کو پیدا کرنے
کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے، جو زمین پر قتل و غارت گیری کرے، جو زمین پر ظلم و زیادتیاں کرے، اس سے پہلے قوم اجنہ کو تو نے پیدا فرمایا تھا جو زمین پر جا کر ظلم و زیادتی، قتل و فساد اور خون ریزی کر کے انہوں نے بتا دیا کہ زمین پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اے میرے معبود، کیا تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے محبوب، اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار، اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے پھر اس کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے سوال کے جواب میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے مجسمے کو پیش نہیں کیا تھا۔ پریکٹیکلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان کو پیش نہیں کیا۔ آپ کی فضیلت اور عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں، یہ میرا نائب ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم دیا گیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا اے فرشتوں، یہ تمام اشیاء ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، کیا تجھے اس کا علم ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے فرماتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے میرے پروردگار، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، اے میرے معبود، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو پیش کیا اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم سے پوچھا گیا اے آدم، اب تو بتا کہ یہ چیزیں کیا ہے جن چیزوں کا علم تجھے دیا گیا ہے، جن چیزوں کا علم تجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ علم کی فضیلت کو دیکھیں آپ، علم کی بزرگی کو دیکھیں آپ۔ آج دارالعلوم فاروقیہ کے زیر اہتمام یہ جلسہ ہو رہا ہے اور علم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت آدم سے رب نے پوچھا اے آدم تو بتا، جو تجھے علم دیا گیا ہے یہ اشیاء ہیں، ان اشیاءوں کا نام بتا دے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تمام اشیاءوں کا نام بتانا شروع کر دیا۔ فرشتوں کی موجودگی ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یہ مائک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بس ہے، یہ ٹرین ہے، یہ چمچہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یعنی ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں تھا اور حضرت آدم علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں اور صرف نام ہی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے، یہ پنکھے ہیں، اس کو ہوا دیا جاتا ہے، اس سے ہوا پھیلتی ہے، اور یہ مائک ہے، اس کے ذریعے آواز پہنچتی ہے۔ ہر چیز حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی اور رہتی دنیا تک جتنی اشیائیں ایجاد میں آئیں گی ان تمام اشیاؤں کا علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم بتاتے جا رہے ہیں اور فرشتے سن رہے ہیں۔ جن چیزوں کے تعلق سے فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا ان چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا اور حضرت آدم نے تمام فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو رب نے حکم دیا فسجدوا اے فرشتے فسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔
کرو، اللہ اکبر، حکم سنتے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ حضرات محترم اب ذرا آپ غور کریں، توجہ کریں، میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں سجدہ کرو، کس بنا پر سجدے کا حکم ہوا؟ حضرت آدم کے علم کے بنا پر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے۔ جی 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 علم کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے، علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے پریکٹیکلی طور پر حضرت آدم کے علم کو، حضرت آدم کے فہم و فراست کو، حضرت آدم کے عقل و دانش کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پیغمبرانہ شان کو نہیں بلکہ حضرت آدم کے علم کو پیش کر کے حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا، اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضرات آج آپ کے اس تلسی پور کی سرزمین پر دارالعلوم فاروقیہ کا قیام ہے، جس میں علم دین مصطفیٰ سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اپنی محنت اور اپنی کاوش سے آپ کے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ کرتے ہیں، انہیں حدیث پڑھا رہے ہیں، انہیں علم صرف اور علم نحو کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم آ جائے۔ یہ علماء کرام ہے آج جن کے تعلق سے لوگ آل فال بکنا شروع کرتے ہیں، یاد رکھیں علماء کرام کی شان اور عظمت کو تم پہچانو، جن کی شان اور عظمت قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اور پھر ایمان والوں میں ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ نے جسے علم کی دولت زندہ باد قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ آپ سبحان اللہ۔ بازی کی عادت نہیں ہے اور واقعات سناؤ تو آپ بے شمار نعرے لگائیں گے، لیکن ضرورت ہے جس چیز کی آج حالات کے پیش نظر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کرام موجود ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، یہ علماء کرام موجود ہے جو نبی کی وراثتوں کو سمیٹ کر آج منبر نور پر تشریف فرما ہے، آج منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ ان کی آپ زیارت سے اپنے آقا کو مشرف کر رہے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ ان کے مقام کو پہچانے، ان کی عظمت کو پہچانے، آئے میں آپ کو حدیث رسول کے ذریعے عالم دین کے مقام کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ ایک عالم کا مقام، ایک عالم کا منصب اور ایک عالم کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اور مکمل حدیث کو آپ اس طرح سماعت کریں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو بلا حساب 4 شخصوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ بلا حساب 4 شخصوں کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں جانے دیا جائے۔ 4 شخص، پہلا ایک عالم باعمل ہوگا، سبحان اللہ، توجہ رکھیے گا، عالم باعمل کی بات ہو رہی ہے، جی جی جی، عالم ربانین کی بات ہو رہی ہے، جی جی جی، اور وہ عالم نہیں جو دنیا دار ہے، وہ عالم نہیں جو اس منبر رسول کے تقدس کو پامال کرے، وہ عالم نہیں ہو سکتا جو بازاروں لب و لہجے کے ساتھ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب کرے، وہ عالم نہیں ہو سکتا جو اپنا کردار و کیریکٹر کو زمانے کے سامنے نائب رسول کے طور پر پیش نہ کر سکے، وہ عالم نہیں ہو سکتا جو علم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کی وراثت کو سنبھال کر اپنا اخلاق اور اپنا انداز زمانے کے سامنے پیش نہ کر سکے، وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم کے بھیس میں ایک رہزن ہوا کرتا ہے۔
اللہ 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 اللہ۔ عالم تو صحیح معنی میں وہی ہے جو علم کے مطابق عمل کر رہا ہو، جو علم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، جو انبیاء کا وارث ہے اور اس وراثت کو سنبھالتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زمانے کے سامنے پیش کرے اور اپنا اخلاق اس انداز میں بتائے کہ زمانہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ وہ عالم ہے جن کو دیکھ کر نبی کی یاد آیا کرتی ہے، یہ وہ عالم ہے جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نظر کے سامنے جھلکتی ہوئی نظر۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس عالم کی بات ہو رہی ہے، عالم ربانی، عالم باعمل، جس کے لیے حکم ہوگا کہ بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے، بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے۔ اور دوسرا وہ حاجی جس نے حج کیا بلا جھگڑا و فساد جی جی اپنی حلال کمائی کے ذریعے حج کیا ہو، بغیر جھگڑا اور فساد کے اس نے حج کے تمام ارکان ادا کیے ہوں، اس حاجی کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا اس شہید کے لیے جس نے دین کے خاطر اپنا خون بہایا ہو، جس نے اللہ کی رضا کے خاطر، دین مصطفیٰ کے بقا کے خاطر، دین مصطفیٰ کی فروغ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، ایسے شہید کے تعلق سے حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس سخی کے تعلق سے جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے جی 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 اپنی حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت سے مدارس اسلامیہ کی تعمیر کیا ہو، مدارس کے بچوں کی خدمت کی ہو، مدرسوں میں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی ہو، مساجد بنائے ہو، جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے کسی غریب یتیم کی پرورش کی ہو، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہو، کسی بیوہ اور مفلس کی مفلسی کو دور کیا ہو، کسی تندرست کی تندرستی کو دور کیا ہو، وہ اپنے حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت پیش کی ہو، ایسے سخی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے۔ یہ چار لوگ ہیں جنہیں کل میدان محشر میں حکم ہوگا کہ اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے، اسے جنت بلا حساب بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، یہ چاروں جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ ماشاءاللہ مناظر اہل سنت کی آمد ہے۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت والماہل سنت، زندہ باد، مولانا قاری صغیر احمد جوکھن پوری، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، ناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں۔ بہت جلد نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ پیر طریقت علامہ مفتی شیران میاں صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے چہیتے شاعر استاد الشورا راہی بستوی صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ بھی موجود ہیں مہمان خانے پہ، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں۔ مدعی رسول عمر رضا حشمتی بھی آنے والے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا، انشاءاللہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ سب کو مدینہ شریف کا دیدار کرایا جائے گا۔
آپ سب کے چہتے شاعر استاد الشورا راہی مصطفی صاحب بھی آ چکے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ دیکھیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ مناظر اہل سنت حضرت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی صغیر احمد صاحب جوخن پوری مدذلہ النورانی تشریف فرما ہے۔ حضرت کا خطاب نایاب آپ تمامی حضرات کو سماعت فرمانی ہے۔ تھوڑی دیر میری گفتگو اور آپ سنیں، اتنی دیر میں استاد الشورا جناب راہی مصطفی صاحب بھی تشریف لائیں گے اور پھر اس محفل کی آخری کڑی نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلامہ حضرت مولانا شیران رضا خان صاحب قبلہ مدذلہ النورانی کی آمد ہوگی۔ ان کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کریں گے اور ان سے حلقہ ارادت میں بھی آپ شامل ہوں گے اور پھر ان کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی موجودگی میں ایک بار آپ مچل کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات توجہ ہے نا، ایک بار مچل کر ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ 4 شخص ہیں جنہیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، اور وہ 4 کون ہیں؟ ایک عالم دین ہیں، عالم باعمل ہیں، ایک حاجی ہیں اور ایک سخی ہیں اور ایک شہید ہیں۔ یہ 4 شخص جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ اب جنت میں جانے کے لیے آپس میں جھگڑا ہوگا کہ پہلے میں جاؤں گا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ آپس میں جھگڑیں گے کہ پہلے میں جاؤں گا۔ حاجی کہے گا پہلے میں، شہید کہے گا پہلے میں، سخی کہے گا پہلے میں، عالم کہے گا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 4 میں کون پہلے جائے؟ 4 کو جانے کا حکم تو ہو گیا ہے۔ اب ان کے درمیان فیصلے کے لیے اللہ رب العزت حضرت جبریل امی کو بھیجے گا۔ حضرت جبریل تشریف لائیں گے۔ اب ان کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ کون پہلے جنت میں جائے گا، کون پہلے کس کی انٹری جنت میں ہوگی۔ سب سے پہلے حاجی سے پوچھا جائے گا، اے حاجی تو پہلے جانا چاہتا ہے، بتا کس وجہ سے تو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے۔ حاجی کہے گا، اے جبریل امی میں اس لیے پہلے جانے کا مستحق ہوں کہ میں نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے حج کیا اور میں نے تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا کیے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ارکان حج پورا کیے اور اللہ مجھ سے راضی ہوا اور آج جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، لہذا پہلے جنت میں جانے کا حقدار میں ہوں، پہلے جنت میں جانے کا حقدار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجی کی بات سن لی گئی۔ اس کے بعد شہید سے پوچھا جائے گا، اے شہید تو بتا، تو یہ کہتا ہے کہ جنت میں پہلے تو جائے گا، آخر کیا وجہ ہے کہ جنت میں پہلے تو جانا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا، سن میں جنت میں جانے کا حقدار پہلے اس لیے ہوں کہ میں نے خدا کے دین کے خاطر، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر، تحفظ ناموس رسالت کے خاطر، دین مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دیا اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی شہادت پیش کی اور میں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ میری قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور اس قربانی کے بدلے میں آج اللہ نے مجھے جنت میں بلا حساب جانے کی اجازت دی ہے۔ پہلے رکھتا ہوں، پہلے میں جاؤں گا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اب شہید نے اپنی بات کہی۔ اب آیا نمبر سخی کا۔ حضرات وہ سخی جس نے اپنی رقم سے، جس نے اپنی سخاوت کے ذریعے بے شمار مدارس کی خدمت کی ہے، جس نے اپنی سخاوت کے ذریعے طلباء اسلام کو کتابیں خرید کی دی، جس نے اپنی سخاوت سے مدارس کے نظام کو سنبھالا ہے، کھانے کے اخراجات کو پورے کیے ہیں، مساجد کی تعمیر کی ہے، دین مصطفیٰ کے خاطر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ وہ سخی جو اپنی حلال کمائی کے ذریعے انہوں نے سخاوت دکھائی اور اس سخاوت سے اللہ کو راضی
کیا، وہ سخی کہے گا سنیے میں نے اپنی سخاوت سے اللہ کو راضی کیا ہے، میں نے مدرسے بنوائے ہیں، میں نے مدرسوں کا اہتمام و انصرام کیا، میں نے مساجد کی تعمیر کروائی، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے بیواؤں کو سہارا دیا ہے، میں نے اپنے اس سخاوت سے اللہ کو راضی کی اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، لہذا میں حق رکھتا ہوں پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ اب عالم کی باری آتی ہے، عالم سے پوچھا گیا اے عالم دین، اے عالم بعمل، آج تجھے بھی تو جنت میں جانے کا حکم ملا ہے، تو بھی بلا حساب جنت میں جا رہا ہے، رب کا فضل تیرے اوپر بھی ہے، بتا کون حقدار ہے پہلے جنت میں جانے کا؟ اللہ اکبر۔ اب عالم کی باری آتی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل پوچھتے ہیں اے شہید تو بتا تجھے شہادت کا مرتبہ بتایا کس نے، تجھے شہادت کا مقام سمجھایا کس نے، تجھے شہید ہونے کا جذبہ تیرے اندر ڈالا کس نے، تو نے کہاں سے سنا تھا کہ شہادت میں یہ مقام ملتا ہے، شہید ہونے والے کو اللہ ڈائریکٹ جنت عطا فرماتا ہے؟ تو وہ شہید کہتا ہے اے جبریل امین، میں نے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے بلا حساب جنت عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک عالم کی زبانی سنا تھا کہ شہادت کا مقام یہ ہے، شہید کا منزل مقام یہ ہے اور شہادت کا یہ مرتبہ ملتا ہے۔ تو میں نے ایک عالم سے سنا تھا، سخی سے پوچھا جائے گا اے سخی تو بتا یہ سخاوت کا جذبہ تجھے کیسے ملا، یہ سخاوت کرنے کا طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ تو وہ سخی بھی یہی کہے گا اے جبریل امین، میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ سخاوت کرو تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، اور سخاوت کرنے کا طریقہ ایک عالم نے بہتر مجھے بتایا، حالانکہ بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں مگر اسے طریقہ نہیں معلوم، کہاں دینا چاہیے اسے یہ پتہ نہیں، کہاں خرچ کرنا چاہیے اسے یہ معلوم نہیں، وہ خرچ تو کرتے ہیں مگر طریقے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، تو کسی عالم سے رابطہ کرو، وہ عالم جس کے دل میں خلوص ہو، جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں دین کا درد ہو، جو دین کو سمجھ رہا ہو، اس سے رابطہ کرو اور پوچھو، مشورہ لو کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، بتائیے اس دولت کو کہاں خرچ کروں، بتائیے اس دولت کو کیسے خرچ کروں جس سے یہ دولت اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے۔ تو ایک عالم آپ کو بہتر راستہ بتائے گا، ایک عالم آپ کو بہتر ذریعہ بتائے گا، ایک عالم آپ کو بہتر جگہ بتائے گا کہ تمہیں کہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ عالم اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا، قوم کا رہنما ہوتا ہے عالم، قوم کا مقتدا ہوتا ہے عالم، اور عالم سے جو ملتا ہے کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ عالم آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، اگرچہ آپ دن اور رات عالموں کی شان گھٹانے کی کوشش کرو مگر بے جا ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اللہ جس کی شان بڑھائے اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ علماء کرام منبر شریف پر تشریف فرما ہے، ادھر مناظر اہل سنت تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سخی کہتا ہے کہ مجھے سخاوت کا جذبہ ایک عالم دین نے ہی دلوایا تھا، ایک عالم سے میں نے گفتگو سن کر میرے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا اور مال خرچ کرنے کا جذبہ مجھے ملا۔ میں نے ان کے کہنے پر اپنا مال بہتر جگہ خرچ کیا اور اللہ مجھ سے راضی ہوا، اور آج اللہ مجھ سے راضی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک عالم کے زبانی میں نے سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حاجی سے پوچھا جائے گا اے حاجی تو بتا تو نے جو حج کیا تھا تیرا مددگار کون تھا، تجھے کس نے بتایا تھا کہ حج میں اتنے فائدے ہیں، حج کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حاجی بھی یہی کہے گا کہ عالموں سے میں نے سنا تھا، عالموں کی تقریروں میں نے سنا تھا، عالموں کی گفتگو میں نے سنا تھا کہ حج کیسے کیا جائے، ارکان کس طرح ادا کیے جائے، حج کن پیسوں سے کیا جائے، یہ ساری باتیں ہمیں ایک عالم سے معلوم ہوئی تھی۔ تو حضرت جبریل فرمائیں گے کہ جب تمہیں عالموں کے ذریعے یہ ساری باتیں معلوم ہوئی، اگر عالم نہ بتاتے تو تم یہ چیز جان نہ پاتے، تو گویا یہ علماء یہ عالم تمہارے استاد ہوئے اور استاد کا حق پہلے ہوتا ہے، لہذا ایک عالم جنت میں جانے کا پہلے حق رکھتا ہے۔
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, वलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक आलिम जन्नत में जाने का पहले हक रखता है। अब आलिम की बारी आई है। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, आप आलिम दीन हो, आप आलिम रब्बानीन हो, आप आलिम बाअमल हो। यकीनन आलिम बाअमल होना बहुत बड़ी बात है। इल्म होना कमाल नहीं है, इल्म होना कमाल नहीं, इल्म पर अमल आमिल होना कमाल है, इल्म पर अमल करना कमाल है। और कमाल तो जब है कि जो इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया है उस इल्म पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में का बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा और दूसरों को कुरान सिखाया। तो कुरान सिखाने वाले को अल्लाह ने बेहतर का, नबी ने बेहतर फरमाया। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे बेहतर कहे, दुनिया चाहे लाख उसे घटाना चाहे वो घटता नहीं है। नबी की नजर में जो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी बेहतर है और क़यामत में भी वो बेहतर रहेगा। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, आलिम पहला मकाम आपका है, आप सबके उस्ताद हैं। आपके बताने से इन्हें शहीद का मर्तबा मालूम हुआ, आपके बताने से इन्हें हज के अरकान मालूम हुए, आपके बताने से सखी को सखावत का जज्बा मिला, लिहाजा हक आप रखते हैं। अब देखिए वहाँ भी एक आलिम किस कदर इंसाफ से काम लेता है। उस वक्त भी आलिम कहेगा, ए जिब्रील अमीन, यकीनन मैं हक रखता हूँ, लेकिन मैं सिफारिश करता हूँ कि सबसे पहले जन्नत में जाने का हकदार वो सखी है, क्योंकि इसकी सखावत ना होती तो मैं इल्म कैसे हासिल। वाह 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 वाह, ये सखी हक रखता है। नमाज सखावत की वजह से मैंने इल्म हासिल किया, इन्होंने मदरसे बनवाए, अपनी सखावत से इन्होंने मदरसे की तामीर कराई, अपनी सखावत से मदरसे में रहने का इंतजाम किया, अपनी सखावत से मदरसे में किताबें खरीद की थी, अपनी सखावत से उन किताबों को मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने इल्म हासिल किया और मैं आलिम बनकर इस इल्म को जमाने में बांट रहा हूँ। तो हकदार पहले वो सखी है जिसने अपने सखावत से ये बताया कि हमें अपनी सखावत कहाँ दिखानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाज़िर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। आप पूछे कितनी मेहनत लगती है मदरसा चलाने में। जी जी जी, हजरत का इदारा जामिया कादरिया जो मशहूर और मारूफ इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी उस इदारे का तालिब इल्म। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे इस बात पर फख्र है कि जामिया कादरिया के बानी वो नाजिम मुनाज़िर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। ये मेरी खुशनसीबी है, खुदबख्ती है कि हजरत की मौजूदगी में मैं जसारत कर रहा हूँ, वरना हजरत के ही मदरसे का मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। अल्लाह अल्लाह, 54 बीघे जमीन में वो इदारा जिसको जामिया कादरिया के नाम से जाना जाता है। नमाज और सिर्फ बच्चों लड़कों के तालीम का इंतजाम नहीं, बल्कि सैकड़ों लड़कियां भी उस इदारे में तालीम हासिल कर रही है, जिसका इंतजाम और इंतजाम हजरत के सर पर है। कितनी मेहनत लगती है, कसम खुदा की। अब एक आलिम ने वहाँ एक सखी की क्यों सिफारिश की है? आपके इस तुलसीपुर की सरजमीन पर आप जो इदारा चला रहे हैं, जिसके सदरुल मुदर्रिसीन हजरत हाफिज व कारी गुलाम अहमद रजा मंजरी साहब है, वो मेहनत कर रहे हैं, मगर आज जरूरत है कि एक सखी की सखावत हमारे मदरसों में काम आए। आज बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मिंबर पर जब जलसे होते हैं हजरत, अल्लाह अल्लाह, तो इतनी सखावत दिखाती है हमारी कौम, इतनी सखावत दिखाती है कि नोट ऐसे लुटाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे लुटते हैं नोट उन नात खानों पर जिसको उर्दू में देखकर नाते पढ़ना नहीं आता। अल्लाह 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 अल्लाह, मुशाहिदे की बात है। जी 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 जी, सही बात है। मैं
ان شعراء کی قدر کرتا ہوں جو واقعی میں شاعر بھی ہیں اور ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے لہجے میں سنجیدگی ہے، جن کے لہجے میں متانت ہے، جن کے لہجے میں عشق ہے، اور بغیر عشق کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ نعت خواہ نہیں ہوتا، وہ صرف زر کے لیے، وہ صرف پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، اور وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، جو بار بار قوم کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے نعت خوانوں پر لوگ لٹا رہے ہیں، اور جہاں مدرسے والا کوئی پہنچ گیا وہیں پر موت آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی، سب سے بڑے غریب ہم ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اگر مدرسے کے لیے پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں، یہ مولانا لوگوں نے کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قوم کی یہ حالت ہے۔ میرے بھائی، آپ کو سخاوت دکھانی ہے تو لوگوں کے سامنے کیمرے پر یا اسٹیج پر آ کر سخاوت نہ دکھاؤ۔ اگر آپ کو صحیح معنی میں اپنی سخاوت کا فائدہ اٹھانا ہے تو کسی مدرسے میں چلے جاؤ، کسی غریب طالب علم کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، جس کے والد نہ ہو، جن کے گھریلو حالات تنگ ہو، تو آپ اس کی ذمہ داری اٹھا لو اور صدر المدرسین سے کہہ دینا کہ اس بچے کی تعلیم میں جتنا خرچ ہوگا میں پورے سال کا خرچ آپ کو دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام علماء اہل سنت، علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ تلسی پور کی سرزمین پر جتنے بھی سخی ہیں اپنی سخاوت اس انداز میں دکھاؤ پیارے۔ قسم خدا کی اگر آپ کسی ایک طالب علم کو اپنی رقم سے، اپنی حلال کمائی سے پڑھا کر عالم دین بنا دیا تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ میرے بھائی، سخاوت ایسے کرا کرو، آپ کسی کو انعام دو، منع نہیں کرتے ہیں، مگر مہذب انداز میں دیا کرو، مہذب طریقے کو اپناؤ، ممبر کو ممبر رسول ہی رہنے دو، اسٹیج مت بنایا کرو۔ جو دنیا داروں پر لٹائے جاتے ہیں آج کل، جو انداز پیش کیا جاتا ہے، آج کچھ شعراء ایسے ہیں جو نام نہاد کے شاعر ہیں بلکہ وہ متشاعر ہیں، متشاعر بھی نہیں ہے۔ مناظر اہل سنت فرما رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے وہ تماشا لے لیا ہے اور اس تماشے سے تماشا کرتا ہوا منبروں کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور منبر رسول کے تقدس کو پامال ہونے سے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ منبر رسول کو کی تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے، ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی سخاوت اس طرح دکھائے کہ آپ کسی مدارس کی خدمت کریں، آپ مدارس اسلامیہ کو فروغ دیں، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت اس قوم کو مٹنے نہیں دیتا جس قوم میں تعلیم باقی رہتی ہے، وہ قوم مٹتی نہیں ہے جس قوم کے پاس تعلیم ہو، اور وہ قوم مٹ جاتی ہے جہاں تعلیم نہ ہو۔ حضرات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نقوش باقی رہے، آپ مٹائے نہ جائیں، تو آپ مدرسے کی ٹوٹی پھر چٹائیوں پر اپنے بچوں کو بٹھائیے، وہ تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ ہوں گے تو یقین جانیں، وہ تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ ہوں گے تو آپ کا ادب کریں گے، ماں باپ کا احترام ان کی نظر میں ہوگا، پڑوسیوں کا حقوق ان کی نظر میں ہوگا، وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، اس کی زبان سچ بولے گی، اور یقیناً ہمارے دل کی یہی آرزو ہے کہ تعلیم مصطفیٰ عام ہو جائے، اور جب گھر گھر تعلیم مصطفیٰ پہنچے گا تو یقیناً جہالت کا اندھیرا دور ہوگا، علم کی روشنی پھیلے گی، کیونکہ نبی فرماتے ہیں علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہے۔ جی جی جی، علم نور ہے تو اس نور سے اپنے سینے کو مزین کریں۔ آپ اگرچہ بہت بڑے ہو گئے، بال بچے والے ہو گئے، آپ کو وقت نہیں ملا، تعلیم حاصل نہ کر سکے آپ، تو یہ ضروری نہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اگر آپ اس عمر میں پہنچ گئے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو آپ اپنے محلے کے ایک عالم سے رابطہ رکھیے،
یا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے مسجد کا جو امام ہے جو دن و رات آپ کی خدمت میں ہے، 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے لیے 5 وقتہ نماز میں وہ دعا کرتا ہے، آپ کی شادیاں ہو تو وہ نکاح بھی پڑھاتا ہے، بچے کی پیدائش ہو تو وہ کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، کسی کی میت ہو تو نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہے، تو اس سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام سے زیادہ قوم کا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ باتیں سننے کے باوجود نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرتا ہے، مولا میرے محلے میں رہنے والوں کو ترقی عطا فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا سب کی بخشش فرما دے، سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ امام یہی دعا کرتا ہے۔ آج تک کسی امام کی زبانی آپ نے بد دعا سنی ہے؟ کوئی بد دعا نہیں کرتا، چاہے اسے کتنی ہی دقتیں اٹھانی پڑے، چاہے اسے کتنی ہی مشقتیں برداشت کرنی پڑے، وہ ساری دقتوں کو اور مشقتوں کو برداشت کر کے خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس قوم کے لیے دعا کرتا ہے جو قوم امام کے منصب کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ تو امام کے مقام کو سمجھو، امام کے منصب کو سمجھو، تمہیں اپنی نمازیں باقی رکھنی ہے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، تو آ کر امام کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ صحیح کر لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لو، جو نمازوں میں سورتیں پڑھتے ہو کم سے کم اس کو درست کر لو۔ اگر یہ درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں، یہ درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں۔ تو یاد رکھو، علم حاصل کرو گے، اللہ اس کا اجر، اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خدا را کبھی کسی عالم کی برابری مت کرنا، عالم باعمل کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش مت کرنا۔ آپ عالم کے ساتھ ساتھ چلو، عالم کے پیچھے پیچھے چلو، عالم کی اقتداء میں چلو، عالم کا احترام کرو، عالم دین سے محبت کرو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو عالماً، اگر ہو سکے تو عالم دین بنو، او متعلماً، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو متعلم بن جاؤ، او مستمعاً، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم کا سننے والا بن جاؤ۔ آج ہم عالم کو سننا نہیں چاہتے، ہم گویوں کو زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں، جو اسٹیجوں میں دھمال مچائے نوجوان اسی کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ عالموں کو سننے والا بنو۔ جی جی جی، کوئی دکھا دے کسی حدیث میں کہ گویوں کو سنو؟ ارے ہاں، ثنا خان مصطفیٰ ہے، نعت رسول پڑھنے والے ہیں، جو عشق میں نعت پڑھتے ہیں، جن کا جو پڑھتے تو یہاں ہے مگر نظر گنبد خضرا پر ہوتی ہے، نظر نوٹوں پر نہیں۔ تو ایسے نعت قوم کو سنو تو اللہ سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ مگر نبی فرماتے عالموں کو سنا کرو، عالم بعمل سے تمہیں ملے گا کیا؟ سبق ملے گا، تمہیں دین ملے گا، تمہارے عقیدے کی حفاظت ہوگی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا، تمہیں سلیقہ عطا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا ہی، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کم سے کم اتنا ہو کہ عالموں سے محبت کرنے والا بن جاؤ، یہ محبت تمہیں کل جنت میں لے جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عالموں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جو بولنے میں خطا ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ میں سب کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ